کراچی کا سپر ہائی وے ہو یا پنجاب میں جی ٹی روڈ یا موٹر وے، ان شاہراہوں پر سفر کرتے ہوئے آپ نے اکثر ٹرکوں کے پیچھے ایک باروب شخص کی تصویر ضرور دیکھی ہوگی، جن کے چہرے پر بڑی بڑی مونچھیں اور سر پر سرخ سندھی ٹوپی سجی ہوتی ہے۔ اکثر تصویروں میں ان کی قمیض کا گریبان کھلا ہوتا ہے اور اندر سے سونے کی چین جھلک رہی ہوتی ہے، اور تصویر کے ساتھ یا نیچے جلال چانڈیو تحریر ہوتا ہے۔ جلال چانڈیو سندھ کے عوامی گلوکار تھے، جن کی موسیقی بالخصوص ڈرائیور حضرات، مزدور اور کسان تو پسند کرتے ہی ہیں، لیکن بالعموم نوجوانوں میں بھی وہ اتنے ہی مقبول ہیں۔ جلال چانڈیو کی پیدائش وسطی سندھ کے موجودہ شہر نوشہر فروز ضلع کے قصبے پھل میں ہوئی۔ ان کے والد حاجی فیض محمد چانڈیو مال مویشیوں کی خرید و فروخت کے کام سے منسلک تھے۔ جلال کو بچپن میں اسکول بھیجا گیا، لیکن تعلیم میں ان کی عدم دلچسپی رہی۔ تعلیم میں ان کی عدم دلچسپی کو دیکھتے ہوئے ان کے والد نے انہیں قریبی شہر نواں جستوئی میں ایک درزی کے پاس ٹیلرنگ کا کام سیکھنے بھیجا، مگر یہ کام بھی جلال کو کچھ خاص نہ بھایا، کیونکہ ان کے سر پر تو صرف موسیقی کا بھوت سوار تھا۔ ان کے والد ابتدا میں اپنے بیٹے کی گائیکی سے ناخوش تھے، لیکن جب لوگوں نے جلال کی آواز کی تعریف کی تو انہوں نے جلال کو گانے کی اجازت دے دی۔ جلال چانڈیو کے دوست اور سینئر صحافی ناز سہتو کے مطابق جلال کی جائے پیدائش یعنی قصبے پھل میں کسی مزار پر میلے کے موقع پر ایک پروگرام تھا، جہاں جلال نے بھی گایا، جس کو سامعین نے بہت پسند کیا۔ ابھی جلال اس پروگرام سے گھر واپس نہیں لوٹے تھے کہ کئی افراد نے جلال کے والد کو میلے میں ان کی پرفارمنس سے آگاہ کیا اور تعریف کی۔ انسائکلوپیڈیا سندھیانہ کے مطابق جلال نے سائیں-داد چانڈیو سے ابتدائی تربیت حاصل کی اور اس کے بعد فقیر احسان علی اور بعد میں باقاعدہ تربیت فقیر علی گل مہر سے حاصل کی، جو صوفی گویے تھے اور یکتارا اور چپڑی بجاتے تھے۔ فقیر علی گل سے جلال نے گائیکی کے ساتھ یکتارا اور چپڑی کا فن سیکھا۔ یکتارا ایک تار والا ساز ہے جس کو دائیں ہاتھ میں پکڑ کے ایک انگلی سے بجایا جاتا ہے، جبکہ چپڑی لکڑی کے دو ٹکڑے ہوتے ہیں جن کے ساتھ چھوٹے گھنگرو بندھے ہوتے ہیں، جو بائیں ہاتھ سے بجائی جاتی ہے۔ یکتارا بجانے والوں کو یکتارا پوٹا کہا جاتا ہے، جن کی گائیکی صوفی آستانوں اور مزاروں تک محدود تھی۔ جلال کا کسی گویے گھرانے سے تعلق تھا اور نہ ہی وہ کسی کلاسیکل استاد کے شاگرد تھے۔ سینئر صحافی ناز سہتو بتاتے ہیں کہ سندھ میں میلے کے موقع پر تھیٹر کرنے کی روایت تھی، جس میں ٹکٹ لے کر محفل سنی جاتی تھی۔ سندھ میں پنجاب کے گلوکار عنایت حسین بٹی اور عالم لوہار بھی اکثر ان میلے ٹھیلوں پر آ کر گاتے تھے، مگر جلد ہی جلال کی شہرت ہو گئی اور تھیٹر کمپنیوں کو اپنے پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے جلال کی خدمات حاصل کرنا ضروری ہو گئیں۔ سینئر صحافی منظور سولنگی ایسا ہی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ان کے مطابق خیرپور ناتھن دادو ضلع میں جڑیل شاہ کا میلہ تھا۔ اناؤنسر نے اعلان کیا کہ اب وہ ببر شیر گلوکار عنایت حسین بٹی کو اسٹیج پر دعوت دیں گے۔ اس کے بعد جب جلال چانڈیو کی باری آئی تو انہوں نے دعویٰ کیا کہ سندھ دھرتی کے ببر شیر گلوکار وہ ہوں گے جن پر تمام تماشائیوں نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا۔ سندھ یونیورسٹی کے شعبہ بشریات سے وابستہ ڈاکٹر رفیق وسان بتاتے ہیں، جلال چانڈیو نے جب گائیکی کا آغاز کیا تو اس وقت گھروں اور ہوٹلوں میں گراموفون بجتے تھے جو ہر کسی کی دسترس میں نہیں تھے، مگر جب 70 کی دہائی کے بعد آڈیو کیسٹس عام ہوئیں تو جلال کی مقبولیت بھی عام ہوئی۔ ناز سہتو بتاتے ہیں کہ ابتدا میں کیسٹ کمپنیاں جلال کو ریکارڈ نہیں کرتی تھیں، لوگ ان کی محفلوں کو خود اپنے ٹیپ ریکارڈرز میں ریکارڈ کرتے اور ان کی کاپی بنا کر عام کرتے۔ ان کی مقبولیت کی وجہ سے کیسٹ کمپنیاں مجبور ہو گئیں کہ انہیں ریکارڈ کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ نتیجے میں ان کی کیسٹس ریکارڈ بزنس کرنے لگیں اور یوں سندھ کے شہروں اور قصبوں میں آڈیو کیسٹس کا کاروبار ان کی گائیکی کی بدولت فروغ پانے لگا۔ سندھ کے محکمہ ثقافت کے سیکرٹری عبدالحمید اخندہ کا کہنا ہے کہ لوگ جلال کو زیادہ پسند اس لیے کرتے تھے کیونکہ ان کی گائیکی سندھ کی گائیکی تھی۔ سندھ میں بسوں، ٹرکوں اور ٹریکٹروں میں لتا، کشور کمار اور دیگر مقبول انڈین سنگرز کے گانے چلائے جاتے تھے، مگر جب جلال چانڈیو آئے تو انہوں نے سب کو نکال دیا اور وہ مقبول برانڈ بن گئے جن کو ہر جگہ سنا جانے لگا۔ کیسٹس کی دنیا میں مقبولیت کے بعد ریڈیو پاکستان کے پروڈیوسر اور صوفی گلوکارہ عابدہ پروین
پروین کے شوہر غلام حسین شیخ نے انہیں ریڈیو پاکستان پر متعارف کروایا۔ جلال چانڈیو کی مادری زبان سرائکی تھی، لیکن انہوں نے سرائکی کے ساتھ سندھی، براہوی، بلوچی، اردو اور پنجابی میں بھی گیت گائے۔ جہاں انہوں نے ادبی دنیا میں غیر معروف شاعروں کی شاعری گائی، وہیں انہوں نے شاہ عبداللطیف بٹائی، سچل سرمست، صوفی صادق حسین سمیت کئی دیگر صوفی شعراء کو بھی گایا۔ ان کے پاس کلاسیکل راگیوں اور گلوکاروں کی طرح ڈائری نہیں ہوتی تھی، کیونکہ وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ تاہم ان کی خصوصیت یہ تھی کہ انہیں ہزاروں کلام زبانی یاد تھے۔ ناصحتو کے مطابق انہوں نے عام شاعری گائی، جیسے چھلا، ٹوپی، رومال، ہار وغیرہ۔ جو چیزیں اصطلاح اور محاورے میں استعمال ہوتی تھیں ان کا موضوع تھیں۔ انہوں نے حسن اور اظہار محبت کو آسان الفاظ میں بیان کیا۔ سینئر صحافی منظور سولنگی شاعری بھی کرتے رہے ہیں اور ان کے مطابق جلال نے عام لوگوں کی شاعری کو گایا اور عام لوگوں کی طرح احساسات اور جذبات کی ترجمانی کی۔ اس سے قبل بھی یہ شاعری ہوتی تھی لیکن گائی نہیں جاتی تھی کیونکہ اس کو معیوب سمجھا جاتا تھا۔ منظور بتاتے ہیں کہ جیسے انہوں نے ٹریکٹر ٹرالی ڈرائیورز پر ایک گیت گایا جو ہر ٹریکٹر والا اپنے زمانے میں بڑے ذوق و شوق سے بلند آواز میں بجاتا تھا۔ سابق سیکرٹری ثقافت حمید اخندہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ادب میں عام لوگوں کے احساسات کی بات نہیں ہوتی، مگر جلال نے اس کے برعکس کیا۔ وقت کے ساتھ جلال دیہی نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن بن گئے تھے اور سندھ میں ایسے بہت سے قصے سننے کو ملتے ہیں کہ جب کسی نے صرف اس لیے شادی کے لیے حامی بھر لی جب گھر والوں نے یقین دلایا کہ اس کی شادی پر جلال چانڈیو کو مدعو کیا جائے گا۔ شادی بیاہ کے سیزن میں ان کے پاس لوگوں کا تانا بندہ رہتا تھا اور پہلے ان سے تاریخ لی جاتی اور بعد میں ان کی دستیابی کو دیکھتے ہوئے شادی کے دن رکھے جاتے۔ جلال اگر کسی شادی کی تقریب میں جاتے تو وہاں شرکا کی تعداد کئی گنا بڑھ جاتی تھی اور بعض اوقات میزبان کے لیے مشکل صورتحال بن جاتی۔ جلال چانڈیو کی وفات پر سینئر صحافی اسحاق مینگریو نے روزنامہ کاوش میں اپنی یادداشتوں میں لکھا تھا کہ ایک شادی کی تقریب میں جلال کی محفل تھی، ڈاکو آ گئے اور کہا کہ آپ لوگوں نے سن لیا، اب ان کی باری ہے، جس کے بعد ڈاکو جلال چانڈیو اور ان کے سازندوں کو اپنے ساتھ لے گئے۔ جلال چانڈیو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی عشق کی راہ کے مسافر ہوئے۔ انہوں نے 3 شادیاں کی۔ زندگی کے آخری دنوں میں وہ گردوں کے عارضے میں مبتلا ہو گئے، پہلے حیدرآباد اور پھر کراچی میں زیر علاج رہے۔ جب دوست احباب ان کے پاس جاتے تو وہ کہتے وہ مریض عشق ہیں اور ساتھ یہ لائن سناتے، میرا دارو دوا تمہارا دیدار ہے، طبیبوں کا معائنہ بیکار ہے۔ جلال چانڈیو کی وفات 10 جنوری 2001 کو ہوئی۔ ان کے سفر آخر پر بھی کھڑکی توڑ رش تھا کیونکہ ہزاروں ان کے آخری دیدار کے لیے امڈ آئے۔ اس موقع پر پولیس کو لاٹھی چارج کا سہارا لینا پڑا تھا جس میں کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے۔ اس وقت تک جلال چانڈیو ایک برانڈ بن چکے تھے۔ ان کے بعد آنے والے بہت سے گلوکاروں نے ان جیسا انداز و لباس اپنایا، جیسا کہ روبینہ حیدری اور تاج مستانی، جو سر پر سندھی ٹوپی پہن کر یکتارا اور چپڑی بجاتی تھیں۔ اس کے علاوہ جلال کی عرفیت سے چھوٹا جلال، آخری جلال، گرم جلال، جگر جلال سمیت کئی گلوکار سامنے آئے اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے، جس میں ان کا بیٹا دلبر جلال بھی شامل ہے۔